پاکستان اور IMF کے درمیان بجٹ سے متعلق تمام امور اور اہداف پر اتفاق۔ تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے پر غور۔ ذرائع کا کہنا ہے آئندہ مالی سال کے بجٹ کا حجم تقریباً 18,000 ارب روپے ہو سکتا ہے۔ تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے کے لیے FBR کے ورچوئل مذاکرات جاری۔ آئندہ مالی سال 220 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگائے جانے کا امکان۔ FBR کا ہدف 13,979 ارب سے کم کر کے 13,005 ارب روپے ہو سکتا ہے۔ آئندہ مالی سال ٹیکس کا ہدف 15,264 ارب روپے ہو سکتا ہے۔ ڈائریکٹ ٹیکسز سے 7,413 ارب روپے حاصل ہونے کا امکان۔ بجٹ میں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کا ہدف 1,727 ارب روپے ہو سکتا ہے۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں درآمدی اشیاء پر ریگولیٹری ڈیوٹی اور ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی میں کمی کا امکان۔ امپورٹڈ گاڑیوں پر بھی ڈیوٹی کم کیے جانے اور ایکسپورٹ انڈسٹری کے خام مال پر آئے ٹیرف میں کمی ہو سکتی ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر بجٹ میں ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے خام مال سستا ہونے کا امکان۔ وزارت صنعت و تجارت نے نیشنل ٹیرف پالیسی کا مسودہ تیار کر لیا۔ زراعت سے وابستہ درآمدی خام مال پر ٹیکسز اور زرعی آلات اور مشینری پر امپورٹڈ ڈیوٹی کم ہو سکتی ہے۔ الیکٹرک گاڑیوں اور بائک کا پلانٹ لگانے کی مشینری اور آلات پر اضافی کسٹم ڈیوٹی میں کمی کا امکان۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان میں واقع جنگی اعتبار سے اہمیت کے حامل بیوفورٹ پر قبضہ کر لیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاتز کا کہنا ہے اسرائیلی افواج کی سلامتی کے لیے یہ انتہائی اہم مقام ہے۔ حزب اللہ کے خلاف زمینی کارروائیوں کا دائرہ وسیع کیا جائے گا۔ مصر کی جنوبی لبنان میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت، اسرائیلی فورسز کے انخلا پر زور۔ ایران سے ڈیل کے قریب ہیں مگر جلد بازی نہیں کریں گے۔ اچھی ڈیل نہ ہوئی تو دوبارہ فوجی آپریشن کریں گے۔ ڈیل پر دستخط ہوتے ہی آبنہ ہرمز کھول دی جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فاکس نیوز پر اپنی بہو کو انٹرویو۔ بولے ایران نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیار نہیں خریدے گا۔ ایران نے UAE، کویت، بحرین اور سعودی عرب پر حملے کیے۔ ایران اس وقت بہت بری حالت میں ہے۔ جو چاہتے ہیں وہ ایران سے حاصل کر رہے ہیں۔ ایران امریکہ مذاکرات میں نیا ڈیڈ لاک۔ امریکی صدر نے مشرق وسطی کی جنگ ختم کرنے کے لیے مجوزہ معاہدے کی کئی شرائط بدل ڈالی۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ معاہدے کے لیے مزید سخت شرائط پیش کر دی۔ نیا فریم ورک ایران کو دوبارہ غور کے لیے بھیج دیا گیا۔ مطالبات میں یورینیم کے ذخائر پر کنٹرول، آبنہ ہرمز سے گزرنے کے لیے مکمل رسائی اور ایران کے طویل مدتی جوہری خاتمے کی شرط شامل ہے۔ رپورٹ کے مطابق نئی ترامیم مذاکرات کو کئی دنوں تک طول دے سکتی ہے۔ ایرانی حدود میں داخل ہونے والا ایک امریکی ڈرون مار گرایا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے امریکی MQ-1 ڈرون نے ایران کے خلاف کارروائی کی کوشش کی۔ ایرانی دفاعی نظام نے فوری رد عمل دیتے ہوئے اسے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ ایرانی خود مختاری اور علاقائی حدود کی خلاف ورزی کرنے والی کسی بھی کارروائی کا فیصلہ کن اور سخت جواب دیا جائے گا۔ ایران پہلے سے زیادہ مضبوط پوزیشن میں آ گیا جبکہ امریکہ کو ناکامی اور کمزوری کا سامنا ہے۔ پاسداران انقلاب کے سیاسی امور کے نگران کا کہنا ہے خطے میں طاقت کا توازن ایران کے حق میں ہو گیا ہے۔ ایران آبنہ ہرمز پر مؤثر برتری رکھتا ہے۔ دشمنوں نے ایران کی طاقت، صلاحیت اور عزم کا اندازہ لگانے میں سنگین غلطی کی۔ دشمن جوہری صلاحیت، میزائل دفاعی نظام کو ختم کرنے کے بنیادی مقصد میں ناکام رہا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے خلیج عمان میں ایرانی بندرگاہ جانے والا جہاز ناکارہ بنا دیا۔ اعلامیے کے مطابق امریکی ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر گیمیبیا کے پرچم بردار جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی فوج نے تجارتی بحری جہازوں اور آئل ٹینکرز کو نئی وارننگ دے دی۔ آبنہ ہرمز کے انتظام میں کسی فوجی مداخلت پر کارروائی ہوگی۔ خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے خبردار کیا ہے آبنہ ہرمز کے انتظام میں کسی بھی قسم کی فوجی مداخلت یا آمد و رفت میں خلل ڈالنے کی کوشش کرنے والے بحری جہازوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا آرائشی فوجی وردی میں آگے بڑھنے کا اشارہ۔
ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر اپنی AI سے تیار تصویر شیئر کی جس میں انہیں فوجی لباس میں دکھایا گیا. وہ ہاتھ سے آگے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. پس منظر میں جنگی طیارے فضا میں پرواز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. امریکی پرچم سے مزین جنگی بحری جہاز طوفانی سمندر میں پیش قدمی کر رہے ہیں. تصویر کے ساتھ کیپشن دیا گیا، تم حواس باختہ ہو رہے ہو. KMC نے ہل پارک کی زمین کے لیے NOC جاری کرنے کی تردید کر دی. KMC نے لیٹر کو جعلی اور فرضی قرار دیتے ہوئے ہل پارک کی اراضی پر جاری تعمیراتی سرگرمیوں کی فوری تحقیقات کا حکم دے دیا. ڈائریکٹر لینڈ KMC نے SSP ایسٹ اور SHO فیروز آباد کو قانونی کارروائی کے لیے خط لکھ دیا. KMC کا کہنا ہے کسی فرد یا ادارے کو ہل پارک کی زمین پر ترقیاتی حقوق نہیں دیے گئے. مشروط NOC کو غلط انداز میں پیش کیا جا رہا ہے. NOC میں سرکاری یا KMC زمین پر قبضے کی کوئی اجازت موجود نہیں. بدعنوان اور کرپٹ ترین حکمرانی 18 سالوں سے یہاں قائم ہے بلا شرکت غیر صوبائی حکومت، اس کے وڈیروں، وزیر اعلیٰ اس میں شامل ہیں. بہت تیزی کے ساتھ زمین پر قبضہ کرنے والے ہیں جو مافیا ہے ان کے حوالے کیا جا رہا ہے. ہل پارک کی 62 ایکڑ زمین میں پہاڑ شامل ہے. ڈائریکٹر لینڈ نے کس قانون کے تحت ہل پارک میں پلاٹ کی NOC دی؟ جماعت اسلامی اس حوالے سے کیوں خاموش ہے؟ خریدنے والوں کو دیکھنا چاہیے وہ کہاں پلاٹ خرید رہے ہیں. MQM کے رہنما فاروق ستار کی پریس کانفرنس، کہا کہ KMC کے افسران قبضہ مافیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. PECHS ایڈمنسٹریٹر نے تباہی مچا رکھی ہے. جماعت اسلامی کے اپوزیشن لیڈر PECHS کے قانونی مشیر ہیں. جماعت اسلامی بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ملی ہوئی ہے. MQM بے بنیاد الزامات سے اپنی سیاست زندہ کرنے کی ناکام کوشش کر رہی ہے. شہر میں جاری ترقیاتی منصوبوں کو پروپیگنڈے سے جھٹلایا نہیں جا سکتا. شہر کے مسائل بڑھانے والے عناصر آج پھر خود کو نجات دہندہ بنا کر پیش کر رہے ہیں. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی MQM رہنماؤں کی پریس کانفرنس پر رد عمل. ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید نے کہا ہل پارک اور دیگر تفریحی مقامات پر کسی کو غیر قانونی کام کی اجازت نہیں دی جائے گی. ہل پارک ہو یا گل پلازا، قانون کا ہتھوڑا سب پر برابر چلے گا. کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کا خواب دیکھنے والے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. ہل پارک کی زمین پر KMC نے 1 انچ زمین کسی کو آکشن یا الاٹ کی تھی، کی ہے، نہ کرے گی. ہل پارک کی زمین KMC کی ملکیت ہے اور رہے گی. ہل پارک کی 1 انچ زمین بھی کسی کو الاٹ نہیں کی. میئر کراچی مرتضی وہاب کی نیوز کانفرنس. جماعت اسلامی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کام ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم نے کیا، نہیں ہوتا تو سندھ سرکار کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں. ہمارے پاس کاموں کی رپورٹ آ رہی تھی، ان کے پاس کھالوں کی. عید کے روز صبح 11 بجے حافظ نعیم کو اندازہ ہو گیا علائشوں کا نظام درہم برہم ہے اور ان کے ٹاؤن چیئرمینز کہہ رہے تھے شاباش، سالڈ ویسٹ شاباش. کھالوں اور لاشوں کی سیاست نے شہر کو بہت نقصان پہنچایا. تم لوگ فیصلہ کر لو سیاست کرنی ہے یا عوام کی خدمت. وزیر دفاع خواجہ آصف نے ٹرانسفارمر مرمت کے لیے رقم لینے اور رسید نہ دینے پر لیسکو کو آڑے ہاتھوں لے لیا. ایکس پر واقعے کی تفصیل بتا دی. لکھا میرے ملازم کے گاؤں میں ٹرانسفارمر جل گیا. لیسکو کے پرانے مہربان CEO کو فون کیا کہ کسی کو فون کریں اور مہربانی فرمائیں. ملازمین نے ٹرانسفارمر مرمت کر دیا اور 80,000 روپے لے لیے. گاؤں والوں نے چندہ جمع کر کے لیسکو ملازمین کو ادائیگی کر دی. رسید کسی نے نہیں دی. باقی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ حال ہے. ایک سابق بجلی کا وزیر سفارشی ہو اور موجودہ کابینہ کا رکن بھی ہو، اس کی سفارش پر بھی واردات سے گریز نہیں کیا جاتا. عام صارف کا کیا حال ہوگا؟ رقم کی باقاعدہ ادائیگی ہوئی ہے. لیسکو رسید سے انکاری ہے. عازمین حج کو بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے. سعودی وزیر حج عمرہ نے حج 1448 ہجری کی پالیسی اور ٹائم لائنز کا بھی اعلان کر دیا ہے. 12 ذوالحج 1447 ہجری سے آئندہ حج سیزن 1448 ہجری کی تیاریوں کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے.
سعودی وزیر حج نے آئندہ حج پالیسی کا اعلان کر دیا. آئندہ سال حج کے خواہشمند ابھی سے پاسپورٹ بنوا لیں. وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف کہتے ہیں اس سال بھی حج کے لیے بہترین انتظامات کیے. پاکستانی حجاج کرام نے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا. شکایات کا تناسب 1% سے بھی کم رہا. PIA کا بعد از حج آپریشن پہلی پرواز جستہ روز 114 مسافروں کو لے کر اسلام آباد پہنچی. آج دوسری حج پرواز PK 732 جدہ سے لاہور پہنچ گئی. کراچی آنے والی پہلی پرواز PK 860 آج شام 7:25 پر پہنچے گی. سندھ اور جنوبی بلوچستان میں شدید گرمی. نوکنڈی میں پارا سب سے زیادہ 48 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. تربت اور سبی میں 42 ڈگری. دادو میں پارا 44. نواب شاہ اور سکھر میں 42 ڈگری. حیدرآباد میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. کراچی میں درجہ حرارت 35. گرمی کی شدت 40 ڈگری محسوس کی جا رہی ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے جنوب مشرقی پنجاب میں چند مقامات پر آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے. لاڑکانہ کے علاقے گھنٹی پھاٹک کے قریب پولیس پارٹی پر حملہ. پولیس کی جوابی فائرنگ. مقابلے کے دوران پولیس اہلکار مجیب الرحمان سولنگی شہید. دوسرا اہلکار شدید زخمی. حالت تشویشناک. فائرنگ کے بعد ملزمان فرار ہو گئے. مارکہ حق میں پاکستان کے ہاتھوں بھارت کی ذلت آمیز پسپائی کا عالمی سطح پر واضح اعتراف. وسیع یورپ کے ملک سربیا کے صدر نے بھارتی S-400 دفاعی نظام کی تباہی کے پاکستانی موقف کی تصدیق کر دی. انٹرویو میں بطور غیر جانبدار تجزیہ کار زمینی شواہد اور دستیاب ڈیٹا کی بنیاد پر حقائق بیان کیے. کہا پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والی جنگ میں چینی ہتھیاروں نے غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کیا. بھارتی دفاعی نظام کے ریڈار کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا. بھارتی تردید کے باوجود دستیاب رپورٹس S-400 ریڈار سسٹم کے متاثر ہونے کی نشاندہی کرتی ہیں. کانگو میں ایبولا وائرس تیزی سے پھیلنے لگا. صورتحال تشویشناک. امدادی تنظیم ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز نے خبردار کر دیا جمہوریہ کانگو میں ایک ماہ کے دوران ایبولا کے 1000 سے زائد مشتبہ کیسز رپورٹ ہو چکے. 246 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. پاکستان نے پہلا ون ڈے آسٹریلیا کو 5 وکٹوں سے ہرا کر 1000واں ون ڈے یادگار بنا دیا. پاکستان نے 201 رنز کا ہدف بآسانی 43ویں اوور میں حاصل کیا. بابر اعظم نے 69 اور وکٹ کیپر بلے باز غازی غوری نے 65 رنز کی اننگز کھیلی. عرفات منہاس ڈیبیو پر 5 وکٹیں حاصل کرنے والے پہلے پاکستانی بولر بن گئے. 3 میچز کی سیریز کا دوسرا ون ڈے منگل کو لاہور میں کھیلا جائے گا. ویمن ٹرائی سیریز میں پاکستان کی ٹیم آج میزبان آئرلینڈ سے ڈبلن میں ٹکرائے گی. دونوں ٹیمیں اپنا پہلا میچ ویسٹ انڈیز سے ہار چکی ہیں. گرلز اینڈ گرین کو جمعے کے روز 25 رن سے شکست ہوئی تھی. قومی ٹیم 200 رنز کے تعاقب میں 8 وکٹ پر 174 رنز بنا سکی تھی. پاک آئرلینڈ میچ رات 8 بجے شروع ہوگا. انڈر 18 ایشیا ہاکی کپ کے دوسرے میچ میں پاکستان کو شکست. ملیشیا نے پاکستان کو 3-2 سے شکست دی. پاکستان کی جانب سے مزمل اور فرحان اسلم نے ایک گول کیا. پاکستان ہاکی ٹیم گروپ میں پہلی پوزیشن پر موجود ہے. اور فلم بینوں کے لیے بڑی عید پر بڑا تحفہ. سلمان اقبال فلمز، ARY فلمز اور پرویز ملک فلمز کی پیشکش. فلم لو دی سو نے دھوم مچا دی. کراچی، لاہور اور پنڈی کے سینما گھروں میں فلم دیکھنے شائقین کا تانتا بن گیا. پروڈیوسر اور کاسٹ فلم کی کامیابی کے لیے پرامید.